عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، ہمارے اس کام میں آسانی عطا کرے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ عربی زبان جو ہے قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری زبان ہے، ایک وسعت والی زبان ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں اسماء کا علم سکھایا، کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس زبان میں علم سکھایا گیا وہ عربی زبان تھی۔ عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اسی زبان میں نازل ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں وہ اس وقت کے لوگوں کی زبان میں تھیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ قرآن مجید جو کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہی تھی اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہی ہوگی۔ قرآن و حدیث کا علم بندہ مومن کی میراث ہے، یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے عربی زبان کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا تمام علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں عربی زبان میں ہی موجود ہے۔ اب ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا ہے اور اس کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں میں یہ میراث جو ہے وہ منتقل ہوتی چلی گئی ہے، اور اس کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہم آپ کو آپ کے سلیبس کے صورت میں کروا رہے ہیں، اور تھوڑی بہت عربی جو ہے اس سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں، اس میں الفاظ کو سیکھیں اور اس کے ذریعے سے پھر قرآن اور حدیث کے علم کی طرف جائیں اور اس کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے راستے آسان کرے۔ سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں، الدرس الاول یعنی سبق نمبر 1۔ اس سبق میں ہم رنگوں کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے، رنگوں کے نام دیکھیں گے کہ جن کو ہم اردو میں سبز، لال، پیلا، سفید اور کالا کہتے ہیں، ان کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ ابیض سفید، اسود کالا، احمر لال، اخضر سبز۔ ھذا کتاب الابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ ھذا قلم الاسود، یہ کالا قلم ہے۔ ھذا جدار ابیض، یہ سفید دیوار ہے۔ ھذا ورق ابیض، یہ سفید کاغذ ہے۔ ھذا ورق اسود، یہ کالا کاغذ ہے۔ ھذا ورق احمر، یہ سرخ کاغذ ہے، سرخ یا لال۔ ما لون ھذا، اس کا رنگ کیا ہے؟ لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اور ما کا جو معنی ہے وہ آپ 6 کلاس کے پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا۔ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہم سوالیہ لفظ ما کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آگے ہم جو جملے پڑھیں گے ان میں ہم چیزوں کے رنگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا رنگ کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس سوال جو بنے گا وہ ہوگا ما لون ھذا، اس کا رنگ کیا ہے۔ ما لون ھذا الکتاب، اس کتاب کا رنگ کیا ہے۔ لون ھذا الکتاب ابیض، اس کتاب کا رنگ سفید ہے۔ ما لون ھذا القلم، اس قلم کا رنگ کیا ہے۔ لون ھذا القلم اسود، اس قلم کا رنگ کالا ہے۔ ما لون ھذا الجدار، اس دیوار کا رنگ کیا ہے۔ لون ھذا الجدار الابیض، اس دیوار کا رنگ سفید ہے۔ ما لون ھذا الورق، اس کاغذ کا رنگ یا اس ورق کا رنگ کیا ہے۔ لون ھذا الورق اسود، اس ورق کا رنگ کالا ہے۔ ما لون ھذا الورق، اس ورق کا رنگ کیا ہے۔
لونو حاضل ورقی احمر، اس ورق کا رنگ سرخ ہے۔ بیضاء سفید، سوداء کالا، حمراء سرخ، خضراء سبز۔ اب یہاں پر ابھی ہم نے رنگوں کے نام میں پڑھا ابیض، اسود، احمر اور اخضر۔ اب یہاں پر لفظ آگئے ہیں بیضاء، سوداء، حمراء، خضراء۔ اب بیضاء کا مطلب بھی ہوتا ہے سفید، سوداء کا مطلب کالا، حمراء کا مطلب سرخ، خضراء کا مطلب سبز۔ لیکن ان کے استعمال میں فرق وہی ہے جیسے ہم پچھلی کلاس میں 6 کلاس میں پڑھتے آئے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم رنگوں کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ چیز مذکر ہے اہل زبان کی نظر میں تو پھر ہم اس کے ساتھ جو رنگ کا استعمال ہے، جو لفظ استعمال کریں گے وہ مذکر والا کریں گے۔ ابھی جو ہم نے رنگوں کے نام پڑھے یہ والے تمام نام جو ہیں یہ مذکر الفاظ تھے۔ اگر ہم مذکر چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر ہم رنگ کا استعمال بھی یہی کریں گے۔ جیسے ابھی ہم نے جملے پڑھے، ان کے اندر ہم نے الفاظ دیکھے، جو چیزوں کے نام دیکھے وہ تھے کتاب، قلم، جدار، ورق۔ اب یہ جو چاروں لفظ ہیں، یہ چاروں چیزیں ہیں، یہ لفظ جو ہیں وہ مذکر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے آخر میں ایک پہچان جو آپ شروع سے یاد کرتے آ رہے ہیں، جو آپ کے لیول کی ہے، وہ یہ ہے کہ مؤنث اور مذکر میں چیزوں کے ناموں میں فرق ایک یہ آ جاتا ہے کہ مؤنث چیز کے آخر میں آخری حرف جو ہے وہ گول تا ہوتا ہے۔ ان لفظوں کے ناموں کو اگر ہم دیکھیں کتاب، قلم، جدار، ورق، ان کے آخر میں گول تا نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے ناموں کو اہل زبان مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے رنگوں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم الفاظ بھی مذکر والے استعمال کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے نام مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم مؤنث رنگوں کا استعمال کریں گے۔ جیسے ابیض اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث ہوگا بیضاء، اسود اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث ہوگا سوداء، احمر کا مؤنث ہوگا حمراء اور اخضر کا مؤنث ہوگا خضراء۔ اب ہم اس کے متعلق جو جملے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ یہ مذکر الفاظ تھے۔ اب اسی کو ابیض کو اگر ہم مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ھذہ کراسۃ بیضاء، یہ سفید کاپی ہے۔ یہاں کتاب کا تذکرہ تھا اور یہاں پر کتاب کاپی کی بات کی گئی ہے۔ ھذا قلم اسود، یہ کالا قلم ہے۔ ھذہ دوات سوداء، یہ کالی دوات ہے۔ ھذا کرسی احمر، یہ سرخ کرسی ہے۔ ھذہ طاولۃ حمراء، ھذا ورق اخضر، ھذہ شجرۃ خضراء۔ یہاں پر دیکھیے یہ دونوں الفاظ یہ اس کالم کے اندر ہم دیکھیں تو تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں اور یہاں پر تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث دیے گئے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے رنگوں کا نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ مذکر الفاظ کے ساتھ مذکر الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں رنگوں کے نام ابیض، اسود، احمر اور اخضر۔ اسی طریقے سے مؤنث الفاظ اگر ہیں ان میں دیکھیے آخر میں سب ناموں کے آخر میں گول تا کا استعمال کیا گیا ہے۔ گول تا آ رہی ہے ان ناموں کے آخر میں، اسی لیے ان کے ساتھ جو رنگوں کا استعمال ہے وہ بھی مؤنث کا ہوا ہے، بیضاء، سوداء، حمراء اور خضراء۔ اب اگلا جو حصہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کریں کہ اس چیز کا رنگ کیا ہے تو اس کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے تو اس کا سوال کچھ اس طریقے سے ہوگا، ھل ھذہ قلنسوۃ بیضاء، کیا اس ٹوپی کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ کیا اس ٹوپی کا رنگ سفید ہے؟ ھل یہاں کیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا ما کیا کے لیے اور دوسرا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں ھل۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ کیا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ھل ھذہ قلنسوۃ بیضاء، اس ٹوپی کا رنگ، کیا اس ٹوپی کا رنگ سفید ہے؟ نعم ھذہ قلنسوۃ بیضاء، جی ہاں اس ٹوپی کا رنگ سفید ہے۔ ھل ھذہ سبورۃ سوداء، کیا اس بورڈ کا رنگ کالا ہے؟ نعم ھذہ سبورۃ سوداء، جی ہاں اس بورڈ کا رنگ کالا ہے۔ ھل تلک شجرۃ خضراء، کیا وہ درخت سبز ہے؟ تلک معنی وہ۔
نعم تلک شجرۃ خضراء، جی ہاں وہ درخت سبز ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک منارۃ المسجد، وہ مسجد کا مینار ہے۔ ہل تلک منارۃ بیضاء، کیا مینار سفید ہے؟ کیا وہ مینار سفید ہے؟ لا نہیں، بلکہ ہی وہ منارۃ حمراء، وہ سرخ مینار ہے۔ نہیں بلکہ وہ سرخ مینار ہے۔ اب اس کی تمرین یعنی مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی۔ میرا کا استعمال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میرا لفظ کے لیے چھوٹی یہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قلم کے ساتھ جب ہم چھوٹی یا لگا دیں گے تو وہ میرا کا معنی دے گا۔ یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی۔ اس کا رنگ سبز ہے، لونہ اخضر۔ جو مذکر لفظ ہوتے ہیں اس کے بارے میں جب ہم بات کریں، اس کا رنگ، اس کا کے لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے ہو۔ لونو رنگ ہو اس کا، اخضر سبز، اس کا رنگ سبز ہے۔ یہ خوبصورت قلم ہے، ھذا قلم جمیل، یہ خوبصورت قلم ہے۔ اب اس جملے میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلی کلاس میں آپ یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ جب صفت اور موصوف کی بات ہو تو موصوف کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے اور صفت بعد میں لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی قلم کی ہم جو صفت بیان کر رہے ہیں وہ ہے خوبصورت، تو قلم کا لفظ ہم نے پہلے استعمال کرنا ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اور اس میں بھی ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ لفظ اگر جس چیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو پھر اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی۔ یہ جو خیال ہم نے رنگوں کے استعمال میں کرنا ہے وہی ہم نے صفت اور موصوف کے استعمال میں بھی کرنا ہے۔ قلم لفظ چونکہ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی۔ یہ خالد کی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ خالد، یہ خالد کی گھڑی ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، لونھا بیضاء۔ یہاں پر قلم کا تذکرہ آیا تھا کہ اس کا رنگ، قلم کا رنگ یعنی قلم لفظ جو ہے وہ مذکر تھا اس لیے یہاں پر ہو کا استعمال کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے ساعۃ، گھڑی کا۔ ساعۃ، اس میں یہ جو گول تار ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، تو جب ہم یہ بات کریں گے اس کا رنگ یعنی اس گھڑی کا رنگ تو پھر اس کا کے لیے یہاں پر ہم ہا کا استعمال کریں گے۔ مؤنث کے لیے ہا کے ساتھ الف کا استعمال کیا جاتا ہے، ہا۔ لونھا، اس کا رنگ، بیضاء، سفید ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو رنگ کا استعمال کیا وہ بھی مؤنث کا کیا ہے کیونکہ گھڑی کی ہم بات کر رہے ہیں اور گھڑی لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی کی مناسبت سے یہاں پر ہاں بھی مؤنث کا آیا ہے اور بیضاء رنگ کا نام جو ہے یہ بھی مؤنث ہی آیا ہے۔ یہ خوبصورت گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ جمیلہ۔ یہ بھی بات دیکھ لیجیے، ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ موصوف اور صفت اس میں ہم مذکر اور مؤنث کا خیال رکھیں گے۔ جیسے قلم لفظ مذکر تھا تو اس کے ساتھ ہم نے صفت جمیل مؤنث کی، مذکر کی ہی استعمال کی۔ اسی طریقے سے ساعۃ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ ہم صفت جمیلہ ہم نے استعمال کی ہے مؤنث۔ یہ سرخ ٹوپی ہے، ھذہ قلنسوۃ حمراء۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں قلنسوۃ، یہ لفظ مؤنث ہے، اس کے تئیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جو رنگ کا استعمال کیا وہ بھی مؤنث ہی کیا۔ یہ سبز درخت ہے، ھذہ شجرۃ خضراء۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے تینوں الفاظ آپ کے جو ہیں وہ مؤنث میں پورا جملہ مؤنث کا ہونا چاہیے اور مذکر میں پورا جملہ مذکر کا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیے ھذہ، یہاں پر ہم نے اسم اشارہ بھی مؤنث کا استعمال کیا، جس چیز کا تذکرہ تھا وہ مؤنث تھی اس کی مناسبت سے ہم نے اسم اشارہ بھی مؤنث کا لگایا اور اس کی صفت بھی مؤنث کی ہی استعمال کی۔ اسی طریقے سے اگلے جملے میں بھی اسم اشارہ ہم نے قلنسوۃ، چونکہ لفظ مؤنث ہے اس لیے ہم نے اسم اشارہ بھی مؤنث کا ہی استعمال کیا اور اس کے ساتھ جو رنگ کا استعمال ہے وہ بھی مؤنث کا ہی ہوا۔ اب یہاں پر شجرۃ لفظ آ رہا ہے، شجرۃ میں بھی اسم اشارہ ہم نے ھذہ مؤنث کا استعمال کیا اور اس کا رنگ خضراء مؤنث کا۔ آخری جملہ دیکھ لیتے ہیں، یہ سرخ پھول ہے، ھذہ وردۃ حمراء۔ اس میں بھی یہی چیز دیکھ لیجئے، جیسے قلنسوۃ، شجرۃ مؤنث الفاظ تھے، ان کی
लिए इसम इशारा भी मुअन्नस का ही इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से वर्दतुन, गुलाब का फूल, गोल ता वाला लफ्ज़, इसके साथ भी हम हाज़ी मुअन्नस का इसम इशारा इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह रंग का नाम भी हमरा ही आएगा। हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने अरबी में तर्जुमा करना था। अब हमारे सफ़ा नंबर 10 पर सवाल नंबर 2 है, उर्दू में तर्जुमा करें। उर्दू में तर्जुमा करें आपको हमेशा से आसान लगता है, इसको हम देख लेते हैं, लेकिन फिर भी। हाज़ा सिद्दीकी महमूद, ये मेरा दोस्त महमूद है। सिद्दीक दोस्त को कहते हैं और इसके साथ ये जो या का इजाफ़ा है इसके मानी होंगे मेरा। हाज़ा ये सिद्दीक दोस्त, सिद्दीकी मेरा दोस्त, महमूद महमूद है, ये मेरा दोस्त महमूद है। हाज़ा कमीसुहू, ये उसकी कमीज़ है। यहाँ पर देखिए अभी हमने जैसे कलमुहू का लौनुहू का इस्तेमाल किया कलम के लिए कि उसका रंग, कलम लफ्ज़ क्योंकि मुज़क्कर था तो हमने हू का इस्तेमाल किया, उसका रंग लौनुहू। यहाँ पर भी कमीसुहू, महमूद की कमीज़ का तज़किरा हो रहा है, महमूद मुज़क्कर है तो यहाँ पर भी हू का इस्तेमाल हुआ है। हाज़ा कमीसुहू, ये उसकी कमीज़ है। व लौनुहू, और उसका रंग अबियज़ सफ़ेद है। लौनु रंग, हू क्योंकि महमूद की बात हो रही है, कमीज़ की बात हो रही है, कमीज़ लफ्ज़ भी जो है वो क्या है, मुज़क्कर है, तो यहाँ पर हमने हू का इस्तेमाल किया। व लौनुहू, उसका रंग अबियज़ सफ़ेद है। अबियज़ लफ्ज़ भी जो है वो मुज़क्कर के लिए ही आता है। अब आगे जो दूसरा लफ्ज़ आ रहा है वो है मुअन्नस का। हाज़िही कलनसुवतुन, ये उसकी टोपी है। व लौनुहा हमरा, और उसका रंग सुर्ख है। हाज़ा मिन दुलुहु, ये उसका रुमाल है। व लौनुहु अस्फर, और उसका रंग पीला है। व हाज़ा कलमुहु, ये उसका कलम है। व लौनुहु अज़रक, और उसका रंग नीला है। व हाज़ी साअतुहु, ये उसकी घड़ी है, हूँ उसकी घड़ी। व हाज़ी साअतुहु, ये उसकी घड़ी है। वहिया साअतुन जमीला, और वो खूबसूरत घड़ी है। ये हमने सवाल नंबर 2 अपना मुकम्मल कर लिया, जिसमें हमने उर्दू में तर्जुमा करना था। और इसके बाद यहाँ पर कायदा लिखा हुआ है जो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि मुज़क्कर अल्फ़ाज़ का जब तज़किरा करेंगे, उनके रंगों का ज़िक्र करेंगे तो रंगों के नाम जो हैं वो हम मुज़क्कर वाले इस्तेमाल करेंगे, और जब मुअन्नस चीज़ों का तज़किरा होगा तो फिर उनके रंगों का नाम भी हम मुअन्नस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये आपको अल्फ़ाज़ मानी में इसके रंगों के नाम जो हैं वो दिए गए हैं, जो आपने याद करने हैं। पेपर पैटर्न आप अपना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके अल्फ़ाज़ मानी और कवायद, इसमें से सवाल आपके एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाज़ मानी का अलग से भी सवाल मौजूद होता है, कवायद का भी अलग से सवाल मौजूद होता है। इसलिए आपने कवायद को और अल्फ़ाज़ मानी को साथ साथ अच्छे तरीके से याद करना है। और जब आप इसकी मश्क करने लगें, इसकी एक्सरसाइज करने लगें, तो हर जुमले में हर लफ्ज़ पर ज़रूर गौर कीजिए कि यहाँ पर हु आया है तो क्यों आया है। और अगर आप इसका तर्जुमा मुज़क्कर में कर रहे हैं तो वाकई ही क्या जुमले में मुज़क्कर अल्फ़ाज़ ही मौजूद हैं, और अगर मुअन्नस में कर रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि जितने भी अल्फ़ाज़ हैं वो क्या मुअन्नस ही हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके करने का काम क्या है कि आपने जहाँ इसके अल्फ़ाज़ मानी याद करने हैं, कवायद याद करने हैं, इसके बाद आपका दूसरा काम जो होगा वो ये होगा कि आप इस चैप्टर की जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसकी आप पहले रीडिंग करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन के साथ आप उसको पढ़ेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप एक्सरसाइज पर जाएंगे और अपनी मश्क करने लगेंगे तो वो आपके लिए करना आसान हो जाएगा, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और लिखा भी जल्दी जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अरबी अल्फ़ाज़ जब आपको सही ठीक तरीके से पढ़ने आते होंगे तो फिर लिखने में आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। हर लफ्ज़ को देखकर गौर से पढ़िए कि उसके आराब जो हैं वो क्या हैं, और उसको पढ़ना कैसे है, और उसको बोलना कैसे है, और उसको लिखना कैसे है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी, आपके बोलने में किसी भी किस्म की गलती नहीं होगी। ये काम आपको मैं आपकी किताबों पर करवा चुकी हूँ, कॉपियाँ अभी हमने शुरू नहीं की थी, तो आप लोगों ने इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है वो कॉपी में करना है,
اور جو بچے یہ کام ورک بک پہ جنہوں نے نہیں کیا وہ ورک بک پر بھی اس کو کریں گے اور کاپی میں بھی کریں گے۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو اپنا پہلا صفحہ ہے اس کو ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے اوپر آپ اپنا سبق کا نام نمبر لکھیں گے، جیسے الدرس الاول یہ یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ اپنے فرسٹ پیج پر جیسے ہمیشہ لکھتے ہیں اس طریقے سے لکھیں گے، کسی بھی کلر مارکر سے آپ اس کو لکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ جب سوال نمبر 1 کریں گے تو اس کا جو اردو ہے وہ الگ لائن میں اور اس کے نیچے والی لائن میں آپ اس کی عربک لکھیں گے۔ 6 کلاس میں آپ یہ کام کرتے رہے کہ آپ نے جو صفحہ ہے اس کے درمیان میں آپ لائن لگاتے تھے، ایک طرف اردو اور ایک طرف عربی لکھا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے جو جملے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے تھے، یعنی دونوں طرف دونوں جملے پورے آ جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جملوں کا جو سائز ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ جملے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو کام کو ایک ترتیب پر رکھنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک لائن میں ایک ہی جملہ لکھنا ہے۔ آپ اوپر سوال لکھیں گے، عربی میں ترجمہ کریں، اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے جس دن آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے، اور سوال میں یہ پہلا جملہ آپ اردو کا لکھیں گے اور اس کے نیچے والی لائن میں اس کی عربی لکھیں گے، دوسرا جملہ تیسری لائن میں اور اس کے بعد اس کی عربی اس کے نیچے والی لائن میں، اور ان جملوں کے ساتھ آپ ان کی نمبرنگ بھی کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ نے میری بات کو غور سے سن لیا ہوگا۔ تمام الفاظ کو، تمام سروں کو تھوڑا تھوڑا کھلا کر کے لکھیے تاکہ ان کے اعراب بالکل اس کے اوپر آئیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے شوشے بناتے ہیں تو ایک لفظ کی زیر زبر جو ہے وہ اگلے حرف پر جا رہی ہوتی ہے جس سے لفظ ٹھیک پڑھا نہیں جاتا، اور جب آپ اس کو ٹھیک پڑھتے نہیں ہیں تو وہ جب آپ اس کو ٹیسٹ میں یا پیپر میں کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی لفظ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی کتاب پر غور سے دیکھیے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ویسے لکھیں اور تھوڑا سا کھلا لکھنے کی کوشش کریں۔ عربی الفاظ کو تھوڑا سا کھلا لکھنے کی کوشش کریں، تھوڑے سے کھلے شوشے بنائیں تاکہ جس کی جو زیر زبر ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہی آئے، کہیں دائیں بائیں نہ جائے۔ آپ کا جو جزم ہے اور پیش ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، وہ بالکل آپ لوگ اکثر ایک شیپ بنا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا جزم ہے یا پیش ہے۔ اس سے آپ کے پڑھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ ان ہدایات پر تھوڑا سا غور کر لیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس کام کو وقت پر جو ہے وہ اسکول میں جمع کروا دیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، آپ کو یہ میسج بھی مل گیا ہوگا کہ ہر سبجیکٹ کے ایک ویک میں ایک سبجیکٹ کے 5 نمبر رکھے گئے ہیں، اور یہ تمام نمبر جب اینڈ تک جمع ہوں گے آپ کے فرسٹ ٹرم کے جو پیپر ہوں گے ان کے رزلٹ میں ان نمبرز کو شامل کیا جائے گا۔ جن کا کام یہاں سبمٹ نہیں ہوگا ظاہر ہے ان کے نمبر ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے، وہ پھر آپ کے رزلٹ پر اس کا اثر پڑے گا، اور جو کام جس وقت کا ہے وہ اسی وقت میں چیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بعد میں ہمیں کاپیز لا کے دے دیں کہ ٹیچر ہم نے تو کیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ نہیں آپ نے جمع کروایا۔ آپ کو کام ساتھ جمع کروانا پڑے گا اور وہ نمبر اسی وقت لگیں گے، بعد میں نمبر نہیں لگائے جائیں گے، پیپرز کے نزدیک نمبر نہیں لگائے جائیں گے کہ آپ پیپر کے نزدیک ہمیں اپنی کاپیز لا کے دیں کہ ٹیچر میں نے تو کام کیا ہوا ہے اور ہمارے نمبر لگا دیں۔ دوبارہ سے بات سن لیں کہ ہر ویک کے ایک کام کے 5 نمبر ہیں۔ جیسے اس ویک میں آپ کو یہ الدرس الاول دیا جا رہا ہے تو اس میں ورک بک اور کاپی دونوں پر کام کرنا ضروری ہے۔ جو بچے کام کر چکے ہیں، آپ نے کتابوں پر کام کیا ہوا ہے، آپ وہ یہاں پر ہمیں چیک کیا ہوا کام ہی بھیج دیں اور کاپی میں بھی کر کے بھیج دیں، تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ لازمی اس لسٹ میں لگا دیے جائیں اور آپ کے پیپر کے نتائج پہ کوئی برا اثر نہ پڑے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔